نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ولا اور نہ تشرکو تم شریک ٹھہراؤ، بھی ساتھ اس کے، شیئن کسی کو، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، احساناً احسان کرو، وبذی القربیٰ اور ساتھ رشتہ داروں کے، قرابت داروں کے، والیتامى اور یتیموں کے، والمساکین اور مسکینوں کے، والجاری اور پڑوسی، ذی القربیٰ رشتہ دار، والجاری اور ہمسائے، الجنبی اجنبی دور کا ہمسایہ، والصاحبی اور ساتھی، بالجنبی پہلو کا، وابنی اور بیٹا، السبیلی راہ کا یعنی مسافر، وما ملکت اور جن کے مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یحب محبت رکھتا، من کانا جو کوئی ہو، مختالاً اکڑنے والا، فخورا فخر کرنے والا۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر فرمایا آپ نے، اتدری ما حق العباد الی اللہ، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے، یعنی اس کے بدلے اللہ کیا دے گا۔ اگر ایک انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ اگر وہ ایسا کرے، کیا کرے؟ صرف اللہ کی عبادت کرے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ قالا قلت اللہ ورسولہ اعلم، کہتے ہیں میں نے کہا، معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پتہ ہے، وہ زیادہ جانتے ہیں۔ قالا آپ نے فرمایا، اللہ یعذبہم، اللہ کا پھر حق کیا ہے کہ ان کو عذاب نہ دے، یعنی پھر وہ عذاب سے، ہمیشہ کی تکلیف سے محفوظ ہو جائیں گے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ تو یہ دو کام جو ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ان کاموں میں سے ہے جن پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے، انسان کی بخشش کا انحصار ہے۔ کسی کے پاس کتنے ہی عمل ہو، لیکن نیک اعمال کے ساتھ اس نے شرک کیا تو سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور یہ سب سے پہلا سبق ہے توحید کا جو ہے، اور اللہ کے حق یعنی جو بندوں کو پتہ ہونا چاہیے، اسی سبق کے لیے کہ تمام انبیاء بھیجے گئے۔ ہر پیغمبر نے آ کر لوگوں کو کیا کہا؟ یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اسی کے بن کر رہو۔ قرآن پاک کے آغاز میں کہہ دیا گیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ پھر فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایسی عبادت جو خالص ہو، پیور ہو، جس میں کسی قسم کی دوسری چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ اس کے بعد کیا حکم دیا گیا؟ فرمایا وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، کیونکہ والدین کو ستانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایسا شخص جنت کا مستحق نہیں ہے جو اپنے محسن کو ستائے، کیونکہ والدین وہ ہستی ہے جنہوں نے ہمیں عدم میں وجود بخشا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا کیا ہے نا، ہم کچھ نہ تھے، اور خصوصاً ماں باپ جس نے مشقت پہ مشقت اٹھا کر
ان بچوں کو پالا، اور ایک ماں جس نے مشقت پہ مشقت اٹھا کر 9 ماہ پیٹ میں رکھا، پھر تکلیف اٹھا کر جنم دیا، تو انسانوں میں سے سب سے بڑا حق جو ہے وہ ماں کا ہے۔ باپ کے مقابلے میں بھی ماں کا حق زیادہ ہے۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ احسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ رویہ، ہر وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس سے وہ خوش ہو جائے، جس سے ان کی بلائی مقصود ہو، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کی نافرمانی سے بچا جائے۔ تو ایک چھوٹی سی کتاب ہے والدین ہماری جنت، اس میں سب کچھ لکھا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں۔ اور احسان کرنے کی کیا کیا شکلیں ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ، وہ سارا کچھ اس میں لکھا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یعنی والدین میں ان کے والدین بھی شامل ہیں، جیسے دادا دادی نانا نانی اگر زندہ ہیں تو انسان کو چاہیے کہ ان پہ بھی احسان کرے۔ اور حقیقی کون ہے؟ جنہوں نے ہمیں جنم دیا، اس کے بعد دادا دادی نانا نانی، اور اس کے بعد جنہوں نے ہمیں دودھ پلایا، رضائی ماں۔ رضائی ماں کا بھی حق ہے، اگرچہ اتنا نہیں جتنا اپنی ماں کا حق ہے۔ اس طرح وہ سارے رشتے جو ماں باپ کے درجے میں آتے ہیں، مثلاً خالہ، ماموں، چچا، یہ سب کیا ہیں؟ ماں باپ کے بہن بھائی ہیں، اور وہ درجے رتبے میں ہیں، باقی رشتہ داروں سے ادب اور احسان کے اعتبار سے بڑھ کر ہیں۔ پھر اسی طرح روحانی والدین جیسے استاد ہیں، یا جنہوں نے ہماری روحانی تربیت کی ہو، یا بچپن میں ہمیں پالا ہو، ہمیں لکھنا پڑھنا سکھایا ہو، ہمیں انسان بنایا ہو، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کا ادب احترام ایسے یعنی کہ کرنا چاہیے جیسے کرنے کا حق ہے، کہ جن سے ان کا دل خوش ہو جائے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جتنا لوگوں نے دنیا میں مادی ترقی کی ہے نا، اتنی ہی زیادہ اخلاقی زوال ہوا ہے، اور جو رشتے اہم ترین تھے وہ پیچھے چلے گئے اور دوسرے رشتے سامنے آ گئے۔ تو عدل کیا ہے؟ کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا جائے۔ عبادت کیا ہے؟ کہ جہاں اللہ رب العزت نے جس جگہ پلیس کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس کو اس مقام پہ رکھو، اس کو وہی مقام پہ رکھا جائے۔ اگر اس مقام سے اسے گرائیں گے یا ہٹائیں گے، پیچھے کریں گے، تو یہ ظلم ہوگا۔ یعنی سائڈ پہ اگر کر دیں گے، یہ کیا ہوگا؟ یہ ظلم ہوگا۔ ظلم کے ہوتے ہوئے بھی باقی نیکیاں بیکار ہو جائیں گی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اور قرابت والوں کے ساتھ اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں ایک اصول یاد رکھا جائے کہ ان میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جو سب سے زیادہ قریبی ہو، پھر جو اس کے بعد یعنی ہو دور ہو، اور اسی طرح پھر فیملی ایکسٹینڈڈ، یعنی پھر ان کے آگے بچے اور ان سے متعلق جو افراد ہیں، جسے ابھی یعنی ذکر ہوا، جیسے ابھی ذکر ہوا ہے، جیسے ماں باپ ہیں، پھر ماں باپ کے درجے میں جو لوگ آتے ہیں وہ قریب ہے، پھر اسی طرح اولاد ہے، پھر ان کے آگے جو مزید بچے ہیں، اور یہاں کیا حکم ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو۔ اور احسان جو ہے یہ برائی کے اپوزٹ ہے، یعنی ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے انہیں اذیت ہو، تکلیف ہو، افسوس ہو، دکھ ہو، انہیں دکھ نہ پہنچاؤ، ان کے ساتھ بد اخلاقی اور بدتمیزی نہ برتو، ان کے حقوق غصب نہ کرو۔ والیتامى، اس کے بعد یتیم آتے ہیں۔ یتامہ یتیم کی جمع ہے۔ یتیم وہ ہوتا ہے نابالغ بچہ، چھوٹا بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے، اس کے ساتھ بھی احسان کرو، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یتیم تمہارا رشتہ دار نہیں، پھر بھی احسان کرنا ہوگا۔ ساری سوسائٹی کے اوپر فرض ہے کہ وہ یتیم بچوں کو لک آفٹر کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، انسانوں کے حقوق کو کس طرح وہ پروٹیکٹ کیا ہے کہ اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے تو سارا معاشرہ اس کی جگہ لے لے۔ آپ دیکھیں
کہ پھر اس بچے کو کیا کمی رہے گی کہ جس کا ایک گیا تو اللہ نے اس کو کئی ایک دے دیے، کس کام کے لیے؟ اس کے ساتھ احسان کرنے کے لیے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ مساکین کس کی جمع؟ مسکین کی۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہ کر سکے، یعنی جس کے پاس اتنا نہ ہو جو اپنی بیسک نیڈ ہے یا ان کو نہ پورا کر سکے۔ کھانا لے تو کپڑا نہیں، کپڑا لے تو کھانے کو نہیں ہے، رہنے کو نہیں ہے، سواری نہیں ہے، شادی کا کوئی سامان نہیں ہے اور محتاج ہی محتاج ہے، تو ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس طرح سلوک، یعنی اچھا سلوک کیا جائے کہ جواب میں کسی صلے کی توقع نہ ہو، کیونکہ اگر آپ مسکین کے ساتھ اس لیے اچھا کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو یعنی کوئی کام کر دے تو یہ احسان نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو وہ فوراً آس لگا کے بیٹھ جاتا ہے، کس بات کی؟ وہ بھی ہمارا کام کرے گا۔ بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے، یہ لوگ ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، اگر ان سے کہیں کہ آئیں ہمارا کام کریں تو کام نہیں کرتے۔ اللہ نے یہ تھوڑا کہا ہے کہ یہ تمہارا کام کریں تو پھر ان کی مدد کرو۔ ٹھیک ہے، تمہیں بھی ضرورت ہے، لیکن تم آغاز کرو، تم حسن سلوک کرو، تم ان کو اپنے سے مانوس کرو، پھر انہیں کام میں لگاؤ تو وہ کام میں بھی لگیں گے۔ لیکن اگر تمہارے اور ان کے بیچ میں ایک نفرت کی دیوار ہے، نہ تم ان کی ضرورت پوری کرتے ہو نہ وہ تمہارے کام آتے ہیں، تو پھر معاشرے کے اندر کوئی خوشحالی نہیں آ سکتی۔ تو یہاں پر جو لفظ احسان ہے اس کو سرکل کر لیں، کیونکہ اس کا تعلق سب کے ساتھ ہے۔ آئندہ چیزیں جو آ رہی ہیں، یعنی یہ صرف احسان والدین کے ساتھ ہی نہیں بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان، یتیموں کے ساتھ بھی احسان، مسکینوں کے ساتھ بھی احسان۔ اور احسان کیا ہے؟ ایسا سلوک کہ جو انہیں خوش کر دے، اور ان چیزوں سے بچا جائے جو انہیں تکلیف دینے والی ہوں۔ اور کس سے احسان کرو؟ والجاری، اور پڑوسی سے، ہمسائے سے۔ کیسا پڑوسی؟ ذی القربا، رشتہ دار۔ پڑوسی کے ساتھ احسان کرو۔ بعض اوقات رشتہ دار ایک گھر میں رہتے ہیں، بعض اوقات ایک حویلی میں رہتے ہیں، بعض اوقات ساتھ ساتھ رہتے ہیں یا اوپر نیچے رہتے ہیں، تو رشتہ دار اگر خاص طور پر ہمسائے بھی ہوں تو ان کا حق زیادہ ہے۔ لیکن صرف رشتہ دار ہمسائے کا ہی حق نہیں بلکہ الگ طور پر بھی بتا دیا گیا ہے۔ والجار الجنوبی، اور اجنبی ہمسایہ بھی۔ تو سن لیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دو طرح کے ہمسائے ہیں۔ کون کون سے؟ رشتہ دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے۔ اجنبی کون ہے؟ کہ جس کے ساتھ کوئی خون کی رشتہ داری نہیں، پہلے آپ اس کو نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہے، لیکن جب سے وہ آپ کے محلے میں پڑوس میں آ کے رہنے لگے تو آپ نے ان کو جان لیا۔ تو خواہ کوئی خاندانی دوستی رشتہ داری نہ بھی ہو تو بھی اچھا سلوک کرو، خواہ وہ اجنبی ہے لیکن وہ تمہارے نیبرہڈ میں ہے تو اس سے اچھا سلوک کرو۔ ہمسائے کے ساتھ اچھے سلوک پر بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے مسلسل ہمسائے کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ اس کو میرے مال کا وارث بنا دیں گے، یعنی اس کا حق رشتہ داروں کے حقوق جتنا ہو جائے گا کہ جس طرح مرنے کے بعد رشتہ دار اقربون حقدار ہوتے ہیں ورثے کے، ایسے ہی شاید پڑوسی بھی وارث بن جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستوں میں سب سے اچھا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے دوست کے حق میں اچھا ہے، اس کا خیر خواہ ہے، اور پڑوسیوں میں اللہ کے نزدیک سب سے اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہے، اپنے ہمسائے اپنے نیبر کے حق میں اچھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرنا عام برائی سے بھی بڑی برائی ہے، اور برے سلوک میں کوئی بھی چیز آتی ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟
What do you think about zina? زنا کا حکم کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے یہ قیامت تک حرام ہے، یعنی اس کا کوئی جواز ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص 10 عورتوں سے زنا کرے تو اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی کا حق جس طرح ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، اسی طرح بعض جرائم 10 جرائم کے برابر ہیں یا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ان میں سے ایک جرم کیا ہے؟ پڑوسی سے برا سلوک کرنا۔ اس برے سلوک میں کیا ہے؟ اس کی جان، مال، عزت کی حفاظت نہ کرنا، یعنی ہمسائے کا حق کیا ہے؟ اس کے مال کی بھی حفاظت کی جائے، اس کی عزت کی بھی حفاظت کی جائے، اس کے گھر والوں کی بھی حفاظت کی جائے، نہ کہ ان سے برے تعلقات قائم کیے جائیں، ان کی عزت لوٹی جائے، کیونکہ عام طور پر جو لوگ قریب رہتے ہیں انہی کے ساتھ انسان اچھائی بھی کر سکتا ہے، انہی کے ساتھ انسان برائی بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کے بارے میں پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اور اللہ نے اسے حرام قرار دیا اور قیامت تک حرام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 10 گھروں میں چوری کرے تو اس سے کہیں زیادہ برا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کرے، یا عموماً پڑوسی گھر میں چابی دے کر جاتے ہیں یا گھر کی لک آفٹر کرنے کے لیے کہہ جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ٹاؤن میں ہے یا اس کا گھر کھول کے بغیر اجازت کے کوئی چیز نکالی جائے، اسے کیا پتہ چلے گا؟ وہ سب سے بری چوری ہے، 10 لوگوں کی چوری سے بری ہے۔ کچھ گناہ بہت بڑے ہوتے ہیں اور کچھ بڑے سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی نیچر پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو احسان کا اپوزٹ کیا ہے؟ برا سلوک، اور برے سلوک میں کیا ہے؟ اس کے جان، مال اور عزت کو نقصان دیا جائے۔ والصاحب بالجنب، اور ساتھ جو رہتے ہیں یعنی ساتھی یا دوست پہلو کا ہم نشین، وہ شخص جو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو۔ آپ کے فرینڈز اکٹھے بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ایک آفس میں کام کرتے ہیں، یا یہ کہ آپ اکٹھے ٹریول کرتے ہیں، یہاں سے اکٹھے گھر جاتے ہیں، جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، جن کی سیٹس آپ کے ساتھ ہیں، جو ساتھ ساتھ آپ کے رہتے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ مل جل کر ان کو تکلیف نہ دیں، لکھنے میں مدد کریں، تو کیونکہ ساتھ ساتھ جو رہتے ہیں ان کا حق بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اگر ساتھ رہ کے کوئی کلاس میں سوتا ہے تو اس کو دیکھ کے دوسرے کو بھی نیند آئے گی، اس لیے دوسروں کو نیند آنی شروع ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں قرآن پاک نے کس چیز کو چھوڑا ہے؟ زندگی کا ہر پہلو، زندگی کے ہر موقع اس کے بارے میں خوبصورت رہنمائی کی ہے کہ جہاں پڑوسی یا نیبر جو مستقل طور پر آپ کے ساتھ رہائش رکھتا ہے ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ لیکن یہ صاحبی بالجنب کون ہے؟ ہر وقت ساتھ تو نہیں رہتا، لیکن ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کا حق آپ پر ہے۔ وابن السبیل، یہ راستے کا مسافر۔ مسافر کون ہے؟ ٹریول کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، کیونکہ بعض اوقات آپ اکٹھے جاتے ہیں تو گاڑی یا جہاز پر آپ ساتھ ساتھ جاتے ہیں، اور بعض لوگ اس طریقے سے بیٹھتے ہیں کہ دوسروں کو گزرنے نہیں دیتے، یا پھر چھوٹے بچے ساتھ ہوں چپ ہی نہیں کرواتے، یا ان کے ساتھ اتنی زور زور سے باتیں کرتے ہیں ساتھ والوں کو جگا دیتے ہیں۔ تو ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ یعنی آپ جہاز میں یا ٹرین میں ہوں یا کسی کشتی میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، آپ کسی بھی طریقے سے سفر کر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کی بھی حفاظت کریں، خود بھی بچے اور دوسروں کو بچائیں، خود بھی بچیں اس سے اور دوسروں کو بھی بچائیں، دوسروں کو چھوٹی یا بڑی تکلیف نہ پہنچائیں، تکلیفوں سے محفوظ رکھیں۔ اور صاحب الجنب، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے حق میں بہترین ہے۔ اچھا ایسا یعنی اس سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ وابن السبیل، مسافر یعنی
مسافر جب سفر کر رہا ہے تو وہ صاحبی بالجنب ہے، وہ ابن سبیل کے اور بھی بہت سے حقوق ہیں کہ ان سے اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ صرف خود کسی کار میں بیٹھ کے سفر کرنے تک ہی نہیں، بلکہ روڈ پر آپ گاڑی لے کر جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ اور بھی سبیل کے اوپر ہیں۔ سبیل کیا ہے؟ راستہ، روڈ۔ ابن کیا ہے؟ ابن بیٹا، اس راستے کا بیٹا اس لیے کہا گیا کہ وہ طویل عرصے تک جب سفر کر رہا ہوتا ہے انسان تو اس کے اوپر ہی ہوتا ہے، لمبے عرصے تک سڑک پر ہوتا ہے۔ تو جب آپ ڈرائیو کر رہے ہو تو اس وقت بھی صرف اپنے آپ کو نہ بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ ڈرائیو اس طرح نہ کریں، اس طرح اوورٹیک نہ کریں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے، یا یہ کہ کسی کا راستہ بلاک نہ کریں، کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ دیں، اپنی سواری کے ساتھ یعنی اپنے ذریعے نہ دیں اور اپنی سواری کے ذریعے بھی نہ دیں۔ پھر اسی طرح تیسری قسم یہ ہوتی ہے مسافروں کی کہ آپ ان کے ساتھ تو نہیں ہوتے سفر میں، یعنی آپ سفر نہیں کر رہے ان کے ساتھ، آپ روڈ پر بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں، لیکن وہ سفر کر کے آئے ہیں، آپ کے شہر میں آئے ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، ایک دو دن کے لیے وزٹ پر آئے ہیں اور چلے گئے۔ وہ لوگ آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، اجنبی بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں ہوٹلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، رہنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو لوگ یا تو مسجدوں میں قیام کرتے یا کوئی مسافر خانے ہوتے، اور مسافر خانوں میں بعض اوقات کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، کوئی بیمار پڑ جاتا تو علاج معالجہ مشکل ہوتا، تو جو اس شہر کے رہنے والے لوگ تھے تو شہر کے رہنے والے لوگوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو لک آفٹر کریں جو کسی بھی غرض سے سفر کر رہے ہوں۔ یہاں پر نہیں کہا گیا کہ صرف اس مسافر کی خبر گیری کرے جو حج پر ہو، یہ ہے کہ وہ جہاد پر ہو، کیونکہ سفر کئی وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ مسافر کوئی بھی ہو، چاہے وہ اپنے بزنس کے لیے ہی نکلا ہو، اگر وہ کسی چیز کا محتاج ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ راستہ معلوم نہیں ہے یا اس کو کدھر جانا ہے یا کسی اور قسم کی انفارمیشن اسے چاہیے تو اس کو نہیں جانتے، اس کی زبان بھی نہیں سمجھتے، ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں، وہ اجنبی ہے، تو اس میں انسان بعض دفعہ اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کی ہیلپ کرے، میں کون سے اسے جانتا ہوں۔ لیکن ایک مسلمان کا کیا فرض بنتا ہے؟ مسافر کوئی بھی ہو، مسلم ہو نان مسلم ہو، احسان کرو، اچھا سلوک کرو اور برا سلوک کرنے سے بچو۔ دوست ہو یا نہ ہو، اس کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ وہ مسافر ہو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، یعنی غلام اور لونڈی۔ اس کے علاوہ جانور بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ جانور بھی انسان کی ملکیت میں ہوتے ہیں نا، تو گائیں بھینس بکری وغیرہ جنگلوں میں تو نہیں رہتے یہ، کیونکہ اگر وہ رہیں تو کیا ہوگا، جانور ان کو کھا جائیں گے، اس لیے ان کو مویشی جانور کہا جاتا ہے۔ انسانوں کی ضرورت کے لیے بنے ہیں، انسان ان کے مالک ہوتے ہیں۔ ابھی زکوٰۃ کے بارے میں اپنے یعنی پیچھے پڑھا ہے، جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ انسان کا مال بھی تصور ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک کا حکم ہے۔ ان کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم کیوں ملا؟ مویشی جانور جو ہوتے ہیں نا وہ اپنا خیال خود کر لیتے ہیں، شیر کا خیال کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا خیال کر لیں گے۔ جنگلی جانوروں کے ساتھ بھی ہمارا اچھا سلوک ہونا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور وہ جانور جو ہمارے ہاتھوں میں مجبور ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پانی چارہ وغیرہ ڈالنا، دھوپ سے چھاؤں میں باندھنا، ذبح کرتے ہوئے احسان کا رویہ اختیار کرنے کی تلقین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چھری کو تیز کر لو کہ چاہے انسان اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے، یعنی اس طریقے سے ذبح کریں جس سے جانور کو آرام ملے نہ کہ تکلیف ہو۔ تو یہ ساری صورتیں کس کی ہیں؟ احسان کی، اور خصوصاً انسان غلام ہو تو ان کے بارے میں اتنی تلقین ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آخری موت کے لمحے تھے، مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، اپنی امت کو آپ جو نصیحت کر رہے تھے، جو آپ کے آخری الفاظ تھے، وہ دو چیزوں کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اور تمہاری لونڈی غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بار بار دہرا رہے تھے، حتیٰ کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا تھا تو دل میں ان کو دہرا رہے تھے۔ آپ کے لبوں سے پتہ چل رہا تھا کہ غلام کا حق یہ بھی ہے کہ وہ خود کھاؤ اور انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں بھی پہناؤ، اور ان کی طاقت سے بڑھ کر ان سے کام نہ لو۔ یعنی انسان بیچارہ وہ کیا ہے، غلام جو ہے وہ آگے سے بولے گا تو نہیں، وہ غلام ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ لا یحب، اللہ نہیں محبت رکھتا، نہیں پسند کرتا کس کو؟ من کان مختالا فخورا، جو خود پسند ہے، فخر کرنے والا۔ مختال کا لفظ خا یا لام سے ہے۔ خیل کہتے ہیں گھوڑے کو بھی، کبھی گھوڑے کو چلتا دیکھا، کیا ہوتا ہے اس کی چال میں ایک اکڑ سی ہوتی ہے۔ تو جس انسان کے اندر نفسیاتی طور پر ایک خود پسندی کا احساس ہو، اس کی چال پر بھی وہ چھلکتا ہے۔ خصوصاً جب آپ لوگ بہت اچھے کپڑے پہنتے ہیں یا پھر سج دج کر نکلتے ہیں تو چال پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ وہ اندر آ جاتی ہے۔ اور ہم سب اچھے لگ رہے ہیں تو چال میں اترانا آ جاتا ہے۔ تو مختالن ایسا شخص ہوتا ہے جس کو اپنے اوپر بڑا مان ہوتا ہے، خود کو بڑا افضل سمجھنے لگتا ہے۔ فخورا بہت فخر کرنے والا، اپنے منہ میاں مٹھو بننے والا، اپنی تعریفیں بھی کرنے والا۔ اس میں دو چیزیں آئی تھیں، مختال اور فخور۔ فرق کیا ہے؟ مختال کہتے ہیں اندرونی کیفیت کو، خودی پسندی کو، اور فخور کیا ہے کہ وہ چیز صرف اندر ہی نہیں رہتی، زبان پر بھی آ جاتی ہے۔ پھر انسان جہاں بیٹھتا ہے گن گانے لگتا ہے، اپنی تعریفیں کرنے لگتا ہے، باتیں بہت کرتا ہے۔ تو یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا کہ جن کی اپنی خوبیوں کا بہت مان انہیں ہو۔ اللہ کی نظر میں وہ شخص کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے جو اپنے گناہوں اور کمی کا احساس کرتا ہے، خواہ وہ خود نیک نہ بھی ہو۔ یعنی لوگ وہ اپنی کسی نیکی کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ کبھی نہیں سوچتے کہ میں بہت نیک ہوں یا اچھا ہوں، اچھی ہوں۔ جس کو دیکھتے ہیں تو حسرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، میرے اندر یہ بھی ہونی چاہیے۔ دوسروں کو دیکھ کے اسے اپنے اندر خوبی پیدا کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کو اپنی کمی کوتاہی کا احساس رہتا ہے۔ ایک دوسرا شخص ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت نیکی کر لیتا ہے، پھر اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اب میں علم والا ہو گیا ہوں، اب مجھے زیادہ آ گیا ہے، میں جانتا ہوں، اب سے کم تر دیکھتا ہے، یعنی اپنے سے کم تر دیکھنا شروع کر دیتا ہے دوسروں کو۔ ایسا عبادت گزار جو زیادہ پڑھ کے غرور میں مبتلا ہو جائے، اس سے بہتر کون ہے جو دو نفل تو نہیں پڑھتا لیکن اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے حقیقی۔ ایک ہوتا ہے تکلفی گناہ گار سمجھنا کہ ایسے ہی دہراتے رہنا کہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور ایک انسان یہ سوچتا رہے کہ مجھے بہت کچھ کرنا ہے، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑی گناہ گار ہوں، مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے ایسا کیوں کیا۔ تو یہ رویہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کسی چیز پر غرور ہو سکتا ہے لیکن بدترین غرور علم کا غرور ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا۔ اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔